اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آج اس پروقار تقریب میں جہاں بہت سارے چہرے وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے کاروبار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے محسن جو یہاں موجود ہیں کہ جو اس کارواں کو، اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمارے مددگار اور بازو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام آ سکیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ دوسروں کے کام آنا، اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے کون جیتا ہے؟ اپنے لیے 2 + 2 5 کرنے کی کوشش سب کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے کام کرنا ہی تو اصل کام ہے۔ آپ چراغ جلا دیں، روشنی پھیلے گی، چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں، روشنی مزید پھیلے گی۔ جتنی گپ اندھیری رات ہوگی اس میں جلنے والا دیا، روشنی بہت دور سے نظر آئے گی۔ آج اس معاشرے میں جہاں نفسا نفسی کا دور ہے، آج اس ملک میں جہاں سیاست کے نام پر لوٹ مار ہے، آج اس شہر کراچی کے اندر جہاں لسانیت ہے، جہاں فرقہ واریت ہے، جہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک امید کی کرن ہے، ایک امید اور حوصلہ ہے کہ جو اس ملک وطن عزیز پاکستان کو مضبوط، توانا، مستحکم بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نے تربیت کرنا شروع کی اپنے نوجوانوں کی کہ ہم نے اپنے لیے نہیں، اس وطن عزیز کے لیے جینا ہے، ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے ایک ایک فرد کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم ذہنی طور پہ بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور میدان میں، اور یہاں تک کہ معاشی طور پر بھی۔ جب جیب خالی ہوتی ہے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے، جب بچہ دودھ کے لیے بلبلا رہا ہوتا ہے، جب ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس بھرنا محال ہوتا ہے، جب بجلی کی بل کی آخری تاریخ آ جاتی ہے، اس وقت بندہ بڑا بے بس ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے، ایسے لوگوں کو بھیج دے جو اس وقت اس مشکل میں آ کر کوئی مدد کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان وہی فرشتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں اللہ آپ کے گھر کے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت آپ کو اپنے کسی بندے کے دروازے پہ بھیج کے اس کا مددگار بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب میں فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے کام کس کو بھیج کر آنا ہے، انتخاب اللہ کرتا ہے۔ آج اگر روزگار سہولت پروگرام کا یہ 9واں مرحلہ یہاں پر جاری ہے، تو میں صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا کہ جس اللہ کی توفیق کے ساتھ آج 1.25 سال گزرنے کے باوجود یہ جو ہمارا پروگرام ہے بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کامیابی کے اوپر سب سے بڑا نام اللہ کا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ محترم جناب فیصل ندیم صاحب کہ جن کی ذاتی دلچسپی، جن کی کوشش، جن کا مسلسل اس کے پیچھے لگے رہنا، اور پھر یہ مرکزی مسلم لیگ کی پوری ٹیم
ہمارے معاونین اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے کارکنان جو ہر لمحے اس کام کو آگے بڑھانے پہ مصروف عمل ہے۔ یہ شہر کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بندرگاہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، لوگ یہاں آتے ہیں روزگار کے لیے، لوگ آتے ہیں اس شہر کے اندر کاروبار کے لیے۔ پورا پاکستان کراچی کا رخ کرتا ہے، پاکستان کے ہر شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ منی پاکستان ہے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ یہاں آ کے روزگار ملے گا۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق بے روزگاری ہمارے پاس 11.8% تھی، اور اب تازہ مردم شماری اور اعداد و شمار جو ہیں اس کی رپورٹ کے مطابق اب 22% لوگ بے روزگار ہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ہر 5واں بندہ بے روزگار ہے۔ حکومت کا کام ہے نئے روزگار فراہم کرنا، سیاسی جماعتیں اس کو اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہر ایک کو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر سہولت فراہم کریں گے۔ یہ وعدے الیکشن سے پہلے نظر آتے ہیں، الیکشن کے بعد چراغ لے کے ڈھونڈیں، آپ کو یہ دوبارہ ملیں گے نہیں۔ ہر 5واں شخص بے روزگار ہے، نوکری ڈھونڈنا چاہتا ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ اہل خیر کا شہر ہے۔ اس شہر میں بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ جو لوگوں کے لیے مختلف خیر کے پروگرام شروع کرتے ہیں، مگر لوگوں کو مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ لوگوں کو صرف 1 مہینے کا راشن دے کر کہ جس میں بجلی کا بل نہیں ہے، جس میں مکان کا کرایہ نہیں ہے، جس میں پہننے کے کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، ڈاکٹر علاج معالجہ نہیں ہے، آپ کے گھر پہ آنے والا دودھ سبزی گوشت نہیں ہے، آپ کے بیسیوں اخراجات نہیں ہیں۔ راشن کے ایک بیگ کے ساتھ آپ کسی کے گھر کو، اس کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں، آپ کوشش کریں کہ خودداری برقرار رہے، سفید پوشی برقرار رہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کاروبار، اس سے کیا ہو جائے گا؟ 1 لیپ ٹاپ، 1 موٹر سائیکل، 1 رکشہ، 1 جوکی مشین، 1 فوڈ کورٹ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے تو آپ بنیاد رکھنے اپنے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، آپ ہمت حوصلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں، جو ہنر میرے پاس موجود ہے، میں پسینہ بہاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جب یہ عزم آپ کرتے ہیں تو آسمان والا رب مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور پھر جن لوگوں نے آغاز کیا اللہ نے ان کی مدد کی۔ روزگار سہولت پروگرام میں روزانہ سینکڑوں لوگ ہمارے دفتر میں آتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے چہرے دیکھتا ہوں، بڑی امید لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس درخواستیں ہزاروں میں ہوتی ہیں، مگر ہمارے پاس وسائل ابھی محدود ہیں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے معاونین سے کہوں گا کہ اس میں بازو مضبوط کریں، جو امید لے کر ہمارے دفتر میں آئے ہیں وہ مایوس ہو کے واپس نہ جائیں۔ ہم ہزاروں درخواستوں کے بدلے ہزاروں روزگار ان کو فراہم کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا روزگار پروگرام ہر مہینے تعداد بڑھ رہی ہے، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا، ایک صاحب ملے، بارش تھے، دیندار بھی لگ رہے تھے، سلام دعا ہوئی، خیریت سے آئے ہیں؟ جی آخری قسط جمع کرانے آیا ہوں، آخری قسط۔ میں نے ان سے پوچھا کیا لیا تھا؟ موٹر سائیکل۔ کتنی قسط تھی؟ 7,300۔ ہر مہینے دیتے ہیں؟ جی باقاعدگی سے۔ میں الحمدللہ باقاعدگی سے لا کے۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، گھر صحیح چل رہا ہے، بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ اچھا 7,300 روپے ہر مہینے اپنی آمدن سے نکال کے آپ کا گھر چل رہا تھا، اگلے مہینے کتنے نکالیں گے؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، میری آج آخری قسط ہے، قسط پوری ہو گئی، اب میں نے مزید نہیں دینے۔ میں نے کہا آپ بھی میری بات نہیں سمجھے،
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر مہینے اپنی آمدن سے اتنا نکال سکتے تھے تو اگلے مہینے صدقہ کتنا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کتنا کریں گے؟ آپ کو اللہ نے ایک کمانے والا بنا دیا، آپ ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دیا، اب آپ خرچ کرنے والے ہیں، آپ کسی اور کو کتنا مضبوط کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بزنس مین ہے، اس بڑے بزنس مین نے بھی کسی دن ایک چھوٹے سے کاروبار سے اپنا آغاز کیا تھا، چھوٹے سے کاروبار سے۔ یہاں طیب بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس گیا، یہ مسکرا رہے تھے میری گفتگو سن کے، میں نے ان سے پوچھا کہ میری گفتگو پہ مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اپنا پہلا دن یاد آیا، پہلی مشین چند 100 روپے میں مجھے میرے والد کے ایک دوست نے لے کر دی تھی، آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس یہ فیکٹری ہے، اتنے ملازمین ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ پہلا دن ایک چھوٹی سی مشین سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ ہر کاروباری شخص جن کو آج 400 روزگار دیے جا رہے ہیں، یہ اپنے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر، اس کی چوٹی کو دیکھ کر ایک دفعہ تو گھبرا جاتے ہیں کہ اس کی چوٹی پہ چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم رکھنے کا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے کامیابی کا جو زینہ ہے اس پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جب نیت صاف ہو، جب حلال کمانے کی نیت ہو، جب لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے کی نیت ہو، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک سال میں 1450 کاروبار شروع کروائے ہیں، جن سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کاروبار میں کئی خاندان اس وقت موجود ہیں، اور ہم صرف اب یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم یہ چند موٹر سائیکل، رکشے، دیگر چیزیں دیں گے، ہم چند لوگوں کو ان کے آئیڈیا کے اوپر سامان فراہم کریں گے۔ ہم تو اگلے کام کی طرف بڑھ چکے ہیں، ہم تو ای کامرس کے کورسز کروا رہے ہیں، ہم تو نوجوانوں کو، گھریلو خواتین کو کہتے ہیں آپ ڈیجیٹل ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہے شامل ہوں، ای کامرس کریں، گھر بیٹھے آن لائن چیزیں بیچیں، اپنے کاروبار کی بنیاد رکھیں، آغاز کریں۔ یہ کام حکومت کا تھا، حکومت کا تھا کہ ان نوجوانوں کو کچھ گرانٹ دی جاتی، یونیورسٹیوں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو چھوٹے کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ کی جاتی، ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کر کے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ اگر حکمران اپنا کام نہیں کریں گے، مرکزی مسلم لیگ وہ انشاءاللہ العزیز کھڑی ہے میدان میں، وہ اپنا کام کرے گی۔ ای کامرس سے آگے بڑھ کر انکوبیشن سینٹرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم فری لانسنگ کے اوپر لانا چاہتے ہیں، ملک چھوڑ کے باہر جانے کے بجائے کہ جس ملک میں آپ جا کر مہنگی رہائش، مہنگا کھانا اور مشکلات کی زندگی، اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت ریال ڈالر آپ نے بھیجنے تھے، آپ یہاں پہ فری لانسنگ کریں، آپ کی پروفائل ہم بنائیں گے، آپ کو پروجیکٹ لینا سکھائیں گے، اتنے ڈالرز کی ارننگ گھر بیٹھے کریں، پاکستان کو بھی کما کے دیں، اپنے گھر والوں کو بھی کما کے دیں۔ ہم اگلا قدم اٹھا رہے ہیں گھریلو صنعتوں کے اوپر کہ خواتین جو اس وقت مہنگائی اتنی ہے کہ کم آمدنی والوں کی ایک مہینے کی تنخواہ سے بامشکل مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل جاتا ہے، یہ دے دیں تو آپ کی آمدن ختم، پورا مہینہ فاقہ کریں۔ میری بہنیں، میری مائیں، آگے بڑھ کر ہمت کریں، اپنے گھر کا سہارا بنیں، اپنے شوہر، اپنے باپ کے ساتھ مضبوط سہارا بنیں۔ چھوٹے گھر کے اندر جو چھوٹی گھریلو صنعت شروع کی جا سکتی ہے، ہم اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم مستقل اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی نہیں، یہ صرف صوبہ سندھ نہیں، یہ پورا پاکستان۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی سے شروع ہونے والا یہ پروگرام حیدرآباد بھی گیا، یہ کراچی سے نکل کر کوئٹہ بھی گیا، اس نے قصور اور فیصل آباد میں بھی بڑے پیمانے پہ رکشے اور دیگر روزگار کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک مثال بن گیا، یہ ایک ادارہ بن گیا، یہ آپ کے تعاون کے ساتھ کہ جس ایک خواب کو دیکھا تھا اس کی تعبیر آج سب کے سامنے آ گئی ہے۔ ہم نے جو آغاز کیا تھا، یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ایک ادارہ ہے۔ جو لوگ جنہوں نے اس کے ابتدا میں اپنا حصہ ملایا، وہ حصہ آگے چلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے، ایک سرکل بن چکا ہے۔ کچھ لوگ اپنے
قسطیں ادا کر کے کام کو مکمل کرتے ہیں تو اگلے ہی مہینے ان آنے والی قسطوں سے کچھ نئے لوگوں کو روزگار دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کچھ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے کام کا آغاز کیا تھا وہ بھی ہمارے بازو ہیں، اور آج آپ دوست جو یہاں سے روزگار لے کر جائیں گے، وقت پہ اس کے قسط کی ادائیگی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ تعاون ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس منصوبے کو، اس پروگرام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے۔ جب نیتیں خالص ہوتی ہیں اللہ مدد کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان تمام معاونین کے لیے کہ جو اس پروگرام میں ہمارے حصے دار ہیں، اور اپنے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس عزم کے ساتھ صرف روزگار کے میدان میں نہیں، صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، معیشت کے دیگر معاملات میں، عوامی مسائل کے حوالے سے زندگی کے ہر شعبے پہ کھڑی ہے، اور اس جماعت کے دست و بازو بن کر کھڑے ہو کر معاشرے کے اندر ایسے لوگ فراہم کریں کہ جو آگے بڑھ کے اس سسٹم جس سے ہم نالا ہیں، اس کی زنجیروں کو توڑ سکیں اور اس ملک وطن عزیز پاکستان کو مضبوط، توانا اور مستحکم بنا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔